کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے، اور زمین میں دراڑیں پڑ جائے، زمین شق ہو جائے، اس میں دراڑیں پڑ جائے، آسمان جو ہے نا وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے، اتنی سخت بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا۔ کس طرح جھٹلاتا ہے؟ میں کہتا ہوں میری اولاد نہیں، لیکن وہ میرے لیے اولاد تجویز کرتا، میرے لیے اولاد تجویز کرتا۔ تو یہ بہت بڑا اور مجرمانہ اور کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی اولاد سے بھی پاک، کیونکہ حقیقی اگر اس کا بیٹا ہو تو ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جنس ہوگا، باپ اور بیٹا ہم جنس ہوتے ہیں، تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرکب ہونا، اللہ کا حادث ہونا، یہ جو لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ حادث نہیں ہے، بعد میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ تو ازلی ابدی ہے، قدیم ہے اور ازلی ابدی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ اگر اولاد مان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی اولاد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرکب ہونا لازم آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ، ازلی ابدی نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ کی حقیقی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ اور مجازی اولاد بھی، اس لیے کہ کوئی کسی کو بیٹا بناتا ہے، مجازی لے پالک کسی کو بیٹا بنا لینا، وہ مجازی اولاد ہے۔ تو وہ تو لوگ تب بناتے ہیں کہ بڑھاپے میں سہارا ہو، بڑھاپے میں سہارا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے، شروع سے لے کے ابد الآباد تک ایک ہی حال پہ ہے، ایک ہی حال پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کمزوری طاری نہیں ہوتی، وہ کمزوریوں سے، بڑھاپوں سے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، جیسا ہے ایسا رہے گا، اور شروع سے لے کے آخر تک وہی سب کو کھلانے والا، پلانے والا، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، باقی سارے اسی کے محتاج ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد اسی کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، باقی ساری چیزیں اس کے سوا اسی کے محتاج ہو، پھر اس کے لیے مجازی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ظاہر ہے اولاد کا ہونا یہ بھی کمزوری کی دلیل ہے کہ بڑھاپا میں سہارا بن جائے اور سلسلہ نسب جو ہے وہ چلتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس جیسا کوئی اور ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ احد، اللہ یکتا ہے، یکتا، اس جیسا اور کوئی نہیں، صفات میں یکتا، ذات میں یکتا، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اولاد تجویز کرنا، اور پھر میرے لیے اولاد پکارنا کہ فلانا اللہ کا بیٹا، اے اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، جیسے عیسائی کہتے ہیں اور اس کا عقیدے کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا میرے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا سخت ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، انسان اندر چلے جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے۔ اسی اللہ تبارک نے فرمایا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو یہ بہت بڑی سخت اور بھاری بات لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں کہ وہ اولاد جو ہے نا، اولاد پکڑ لے، اولاد تجویز کر لے اپنے لیے، اس کے لیے اولاد ہو، اس کی شایان شان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو آسمان میں ہے، انسان ہے یا انسانوں کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ میرے پاس میری بندگی کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے میرے پاس حاضر ہوں گے۔
میرے پاس حاضر ہوں گے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اولاد کہلانے کی؟ اور یاد رکھنا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان ہو یا جنات جو بھی مکلف ہیں، میں نے ان سب کو ان کا احاطہ کیا ہے، وہ میرے عذاب سے کہیں بچ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے جس کو میں عذاب دینا چاہوں، یا محاسبہ اعمال سے کہیں بچ نہیں سکتے۔ ساروں کو میں نے گھیر لیا ہے اور ایک ایک کو میں نے گن کر رکھا ہے، ایک ایک انسان کو گن کر رکھا ہے، ایک ایک جن کو گن کر رکھا ہے۔ سارے میرے پاس حاضر ہوں گے، کہیں بچ نہیں سکتے، کہیں غائب نہیں ہو سکتے، اور ایک ایک سے میں اس کے سارے اعمال کا حساب لوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے پاس ہر آدمی اکیلے آئے گا، ننگا آئے گا، ننگا آئے گا اور اکیلے آئے گا۔ وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں کوئی جتھا نہیں ہوگا، اکیلا ہر آدمی آئے گا اور خود اپنا حساب دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں پیدا کر دے کہ ہم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ مومن جو اللہ کی مخالفت سے بچتا ہے، کافر جو نہیں بچتا۔ مومن جس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر جس کے لیے دنیا جنت ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے، مومن کے آگے محاسبہ اعمال کا عقیدہ اور نظریہ ہے، کافر اس سے آزاد ہے، کافر اس سے آزاد ہے۔ وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق بھی دباتا ہے، دوسروں کے حقوق بھی دباتا ہے، وہ دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، عزت بھی بیچ دیتا ہے، عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ایک مومن ہے کہ یہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگاتا ہے، بلکہ ایک ذات ہے اس کو راضی کر کے رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہر بات میں اس کو دیکھ کے وہ بات کرتا ہے، ہر کام میں پہلے اس کو دیکھ کے وہ کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کے چلتا ہے۔ وجہ اس کے آگے ایک نظریہ ہے، میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ساری زندگی کا حساب دے اسے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بھی اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کی تیاری کی، اللہ کی مخالفت سے بچا کہ بھئی میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر میں وہاں حساب کیا دوں گا اگر اس کی مرضی کے مطابق میں نہ چل سکوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو 2 جنت، 2 اسپیشل باغ ملیں گے ایسے آدمی کو۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ دیکھ لیں ترجمہ۔ وقالو، اور کہتے ہیں یہ لوگ مشرکین مکہ اور عرب، یہود و نصارہ، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن ولدا، کہ بنا لی رحمان نے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک بھاری بات، ایک ناگوار بات، بڑی سخت بات۔ ادا کے معنی سارے ہیں، ناگوار بات، سخت بات، بھاری بات۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن، پھٹ جائے، من ہو اس بات سے، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں، وتخر الجبال، اور ریزہ ریزہ ہو جائے، یا وتخر الجبال، اور گر جائے پہاڑ، گر جائے پہاڑ، حدا، ریزہ ریزہ ہو کر، وتخر الجبال، اور گر جائے پہاڑ، حدا، ریزہ ریزہ ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے۔ کیوں؟ ان کے دعاؤ، پکارا ان لوگوں نے، للرحمن، رحمان کے واسطے، ولد، اولاد، وما ينبغي للرحمن، حالانکہ شایان شان نہیں، لائق نہیں، للرحمن، رحمان کے واسطے، ان يتخذ، کہ ٹھہرائے وہ، تجویز کر لے وہ، بنا لے وہ، ولد، اولاد۔ ان کل من فی السماوات، نہیں ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا آت الرحمن عبدا، مگر آئے گا رحمان کے پاس اس کا عاجز بندہ بن کے، یا اس کی بندگی کرتے ہوئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے۔
اس کے پاس حاضر ہوگا، اس کا عاجز بندہ بن کے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، عاجز بندہ بن کے اس کے پاس حاضر ہوگا۔ ادھر تو بڑے متکبر بھی ہیں، جبار بھی ہے، رب کے وجود کا انکار بھی کرتے ہیں، اور احکام کے انکار تو بہت سارے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس جو آئیں گے تو سارے یوں عاجز بن کے، عاجز بندے بن کے آئیں گے، سروں کو جھکا کے آئیں گے۔ پتہ ہوگا جس چیز کی ہم نے تیاری نہیں کی یا انکار کیا ہے وہ سامنے ہے۔ اس وقت پھر اللہ کہے گا، اس وقت اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حاکمیت ہے، کوئی لب کشائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، لقد احصاهم، البتہ تحقیق میں نے ان کو گھیر رکھا ہے، گھیر کر رکھا ہے، وعدہم عدا، اور میں نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو کہیں بار جا نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وکلہم آتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کیسے آئے گا؟ فردا تن تنہا، فردا تن تنہا، اکیلا، ننگا ہو کے، تن تنہا، اولاد سے خالی ہاتھ، مال سے خالی ہاتھ، لباس سے خالی ہاتھ، ننگا ہو کے تن تنہا رب کے پاس جائے گا، حساب دے گا اپنے اعمال کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی فکر نصیب